بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی جنرل سیکریٹری بورڈ، حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سوشل میڈیا ڈسک کے ذمہ دار، محترمہ جناب جلیسہ یاسین ایڈوکیٹ کنوینر شعبہ خواتین، اور میری تمام بہنوں محترمات اور عزیزات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس اہم کام میں آپ بہنوں نے کی شرکت ہو رہی ہے اور آپ اس کی اہمیت محسوس کر رہی ہیں۔ میری طبیعت چونکہ آج صبح سے ہی کچھ متاثر ہے، اس لیے میں نے مولانا عمرین صاحب سے گزارش کی تھی کہ شروع ہی میں 2-4 منٹ کچھ عرض کر دوں گا۔ بہنوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو UCC گورنمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو یہ عنوان دے رہی ہے کہ اس کی وجہ سے عورتوں کا بھلا ہوگا، یہ بالکل فریب ہے۔ اس میں عورتوں کا فائدہ تو شاید کچھ بھی نہ ہو، لیکن نقصان عورتوں ہی کا زیادہ ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایک مومن ایسی بات پر راضی ہو جائے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو، اس سے بڑا نقصان اور خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سماجی اعتبار سے بھی ہماری بہنوں کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسے اس میں لازمی طور پر لڑکیوں کے لیے نکاح کی عمر کم سے کم 21 سال رکھی جائے گی اور 18 سال رکھی جائے گی، اور لڑکوں کے لیے 21 سال رکھی جائے گی۔ عام متن ہمارے ملک میں موجودہ حالات میں اس عمر کے بعد ہی شادی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ تعلیم کا اتنا نظام نہیں تھا، نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کا۔ لڑکوں کا بھی حال یہ تھا کہ میٹرک اور انٹر کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری تعلیم ہو گئی۔ سماج میں خال خال لوگ اس سے آگے گریجویشن یا ماسٹر یا PhD کی ڈگری حاصل کرتے تھے، اور لڑکیوں میں تو اور بھی کم تھا اس کا پرسنٹیج۔ اب ماشاءاللہ لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی تعلیم کا رجحان بڑھا ہے، اور یہ ایک ضرورت بن گئی ہے، خاص کر بچیوں کے لیے بھی۔ تو اس کے نتیجے میں جو 18 سال کی عمر ہے لڑکیوں کے لیے، عام متن اس سے زیادہ ہی عمر میں ان کا نکاح ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی، اس کو طرفین اور ان کے سرپرستوں کی رضامندی پر اور ان کی ثوابدید پر رکھا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس سے کم عمر میں نکاح ان کے مفاد میں ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ایک باپ ہے، ایک ماں ہے جو زندگی کے آخری مرحلے میں ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ چند مہینوں کے مہمان ہیں، 1.5 سال کے مہمان ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بچی کا ہاتھ کسی بھروسہ مند اور قابل اعتماد لڑکے کے ہاتھ میں دیں اور اس کو اپنا داماد بنائیں، تاکہ آئندہ اس کی زندگی بہتر طور پر گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے گزر جانے کے بعد لوگ اس کا استحصال کریں، خاندان کا جیسا تیسا لڑکا اس سے زور زبردستی کر کے اس کو بیاہ دیا جائے۔ تو اگرچہ کہ شریعت میں بھی بلوغ کے بعد ہی نکاح کرنا بہتر ہے، اسی لیے
عامتاً جو نکاح ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ استثنائی ہے، کیونکہ ان کی ذہانت و ذکاوت سے اللہ تعالیٰ کو کام لینا مقصود تھا۔ لیکن جتنی ازواج مطہرات تھیں اور آپ کی صاحبزادیاں تھیں، وہ اس ایج کے بعد ہی ان کی شادی ہوئی، اور مسلم معاشرے میں بھی یہی معمول ہے۔ لیکن بعض دفعہ کم عمر میں بھی، 18 سال سے کم عمر میں بھی شادی کر دینا بچی کے مفاد میں ہوتا ہے، ایک بہتر رشتہ مل جاتا ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا بہت پسند ہے، نکاح کر دیا گیا تو ایک طرح سے بدھ جاتا ہے اس میں۔ تو اب اگر لازمی طور پر نکاح کی عمر لڑکیوں کی 18 سال اور لڑکوں کی 21 سال مقرر کر دی جائے، تو جہاں ضرورت ہو اس سے کم میں نکاح کرنے کی، مصلحت ہو اس سے کم میں نکاح کرنے کی، وہاں بھی یہ نکاح نہیں ہو سکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس لیے شریعت میں نکاح کی عمر کو طرفین کی رضامندی اور ثوابدید پر رکھا گیا ہے، اور اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ لڑکی کا ولی خود اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح میں آ جاؤں طلاق پر۔ طلاق کے بارے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں پر بہت بڑا ظلم ہے، اور طلاق کا اختیار ہم مرد کے ہاتھ سے لے لیں گے اور مرد اور عورت دونوں کو برابر کر دیں گے، تو اس میں عورت کی بھلائی ہوگی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ طلاق یعنی علیحدگی کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ کورٹ کے ذریعے ہو، اس کے تو سب قائل ہیں، قانون بھی قائل ہے، اور اسلامی شریعت میں بھی قاضی کے ذریعے علیحدگی ہو سکتی ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علیحدگی شوہر کی طرف سے ہو، ایک طرفہ تو شوہر کی طرف سے ہو، شوہر طلاق دے، اور پھر اس علیحدگی کی 2 صورت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شوہر اپنی رائے سے طلاق کا قدم اٹھائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی کے مطالبے پر اور شوہر اور بیوی کی رضامندی سے وہ طلاق لے۔ اس دوسری صورت کو خلا کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورت حق طلاق کا استعمال کرے، اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر نکاح سے پہلے یا ایجاب و قبول کے وقت یا نکاح کے بعد عورت اپنے شوہر سے یہ حق حاصل کر لے کہ مجھے اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا حق حاصل ہوگا، یا مشروط حق حاصل کرے کہ اگر میرے ساتھ شوہر نے زیادتی کی، اس نے صحیح طور پر اخراجات نہیں دیے، اور دوسرے حقوق کا ذکر کرے کہ اگر ایسا ہوا تو مجھے اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں تفویض طلاق کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں عورت طلاق واقع کرتی ہے، عورت بھی طلاق واقع کرتی ہے۔ تو اس میں ایک صورت تو طلاق بمعنی علیحدگی، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور ان 2 صورتوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا اختیار جو شوہر کو دیا ہے شریعت نے، اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مجھے طلاق دے دے، ہمارے درمیان آپس میں موافقت نہیں ہے، اور وہ شوہر کو آمادہ کر لیتی ہے، تو 5 منٹ میں وہ نکاح کے اس بندھن سے آزاد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر کا حق طلاق ختم کر دیا جائے تو لامحالہ اس کو عدالت میں جانا ہوگا۔ اور میں ایک بار گوا گیا، اور وہاں جو ہائی کورٹ کے جج تھے، انہی کے ہاں اتفاق سے ہم لوگوں کا ناشتہ تھا،
تو انہوں نے بتایا کہ خود میرے اجلاس پر ایک عورت کو 24 سال لگ گئے طلاق حاصل کرنے میں. یہ چونکہ وہاں پرتگیزی قانون ہے، لیکن عام متن جو ہمارے برادران وطن ہیں یا خود مسلمان عورتیں جب کورٹ میں جاتی ہیں تو طلاق حاصل کرنے میں 8 10 سال لگ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اتنا وقت بھی اس کا ضائع ہوگا، پیسے بھی خرچ ہوں گے، اور ایمان بھی ضائع ہوتا ہے کیونکہ جا کر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. شریعت میں یہ گنجائش ہے کہ اگر آپس میں رضامندی ہو گئی تو طلاق واقع ہو سکتی ہے. دوسرے، جو تفویض طلاق کا حق دیا گیا ہے، تو جب طلاق ہی ختم کر دی جائے گی، مرد کا حق طلاق ہی ختم کر دیا جائے گا، تو وہ عورت کو حق طلاق تفویض بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ جو ایک سہولت رکھی گئی ہے کہ کسی پریشانی اور افتاد کے وقت عورت اپنی مرضی سے طلاق واقع کر لے، اس کی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سی دفعہ میاں بیوی میں اختلاف بہت بڑھ جاتا ہے. خاندان کے بزرگ بیٹھتے ہیں، دونوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور صورتحال کو معلوم کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ اب ساتھ چل نہیں سکتا. لڑکے سے کہتے ہیں تم طلاق دے دو، اور لڑکی کو اور اتنے پیسے دے دو، فلاں سامان دے دو، زمین دے دو، مکان میں سے کچھ حصہ دے دو، اور بات طے ہو جاتی ہے، طلاق پر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر دونوں کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو یہ بات بھی ممکن نہیں رہے گی. تو بظاہر تو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مرد سے طلاق کا حق چھین لیا جائے، لیکن کئی جہتوں سے اس میں عورتوں کو نقصان پہنچے گا. ایک تو خلا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، دوسرے تفویض طلاق کا ختم ہو جائے گا، اور تیسرے میاں بیوی کے درمیان صلح کے لیے، محاکمہ کے لیے جو کوشش کی جا سکتی ہے خاندان کے بزرگوں کے ذریعہ، سماج کے لوگوں کے ذریعہ، اس میں دقت پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے اس کا نقصان ہی ہوگا. ابھی دیکھیے جو 3 طلاق کی صورتحال پیش آئی ہے، اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو شاید اس کا پورا اندازہ نہ ہو. ہم لوگوں کے پاس لوگ فتوے کے لیے آتے رہتے ہیں. اس کا اصل نقصان ہماری بہنوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ ایک مرد بیوی کو بالکل رکھنا نہیں چاہتا ہے لیکن طلاق نہیں دیتا ہے، یوں ہی لٹکا کر رکھتا ہے. تو لٹکا کر رکھی گئی زندگی طلاق دی ہوئی زندگی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ آزاد بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے حقوق سے محروم بھی ہوتی ہے. تو اس لیے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ طلاق کو ختم کر دے گی گورنمنٹ، یعنی UCC کے مطابق مرد کو اس کا حق باقی نہیں رہے گا، اس کا نقصان زیادہ عورتوں ہی کو پہنچے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم پرسنل لا ختم ہوا، UCC اس کی جگہ لایا گیا، تو 1939 کا 1939 کا جو قانون ہے فسخ نکاح کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور فسخ نکاح کا پورا قانون عورتوں کی دادرسی کے لیے آیا ہے. تو اس سے بھی ہماری بہنوں ہی کو نقصان پہنچے گا. یہ بات بھی آ رہی ہے کہ عدت ختم کر دی جائے گی. دیکھیے شریعت میں عدت اس لیے رکھی گئی ہے کہ 2 شوہروں کے درمیان ایک مناسب وقفہ. اس کا سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے کہ نسب میں کوئی شبہ باقی نہ رہے. اس بات کا پورا اطمینان ہو جائے کہ جس شوہر نے پہلے طلاق دی ہے، اس سے اب اس عورت کا کوئی ایسا تعلق نہیں رہا کہ جس سے پیدا ہونے والا بچہ مشتبہ ہو جائے کہ یہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا ہے. اس لیے شریعت نے بیچ میں ایک وقفہ رکھا ہے. اگر یہ نہ رکھا جائے
تو اس سے آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، تہمت پیدا ہوگی، اور نسب بچوں کا مشکوک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدت کی وجہ سے ایک مہلت مل جاتی ہے سوچنے کی، یعنی طلاق کی کئی صورتیں ہیں: ایک طلاق، طلاق رجعی، دو طلاق رجعی، خلا، طلاق بائن، زہار، ایلا۔ ان تمام صورتوں میں عدت کا جو وقفہ ہے وہ غور کرنے کا موقع دیتا ہے کہ اگر چاہیں تو دونوں مل کر پھر سے اپنے رشتے کو استوار کر لیں۔ صرف 3 طلاق کے بعد شرعاً بیوی پوری طرح علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو جن صورتوں میں غور کرنے کی گنجائش باقی ہے شریعت میں، عدت کی وجہ سے ایک مہلت مل جاتی ہے، اور میاں بیوی دونوں پھر سے غور کرتے ہیں، خاص کر اگر بچے ہوں تو اپنے بچوں کے فیوچر کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں، اور پھر ٹوٹتا ہوا رشتہ دوبارہ سنور جاتا ہے۔ تو یہ عدت کا فائدہ ہے، لیکن اس میں UCC میں کہہ رہے ہیں کہ عدت ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آگے آئیے تعدد ازدواج کے مسئلہ پر پولیگیمی کے مسئلے پر، ایک سے زیادہ نکاح۔ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے کہ گویا مسلمانوں میں بہت زیادہ رواج ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا۔ آپ سب اپنے اپنے خاندان میں غور کر سکتی ہیں، کئی پشتوں تک دیکھ لیجئے، دادیال، نانیال، سسرال کو دیکھ لیجئے، کہیں ایک آک واقعہ ایک سے زیادہ نکاح کا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جتنے اعداد و شمار آئے ہیں، ڈاٹا جمع کیا گیا ہے، اس میں پولی گیمی کا سب سے کم پرسنٹیج مسلمانوں کے ہاں ہے، اور سب سے زیادہ قبائلیوں کے ہاں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، بعض دفعہ کسی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ اس کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بیوی، شوہر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے بیوی کی، بیوی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ وہ شوہر کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی ہے، کسی وجہ سے شوہر اور بیوی میں بہت دوری پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ چلو تم دوسرا نکاح کر لو۔ ایسے بہت سے واقعات سماج میں پیش آتے ہیں۔ تو بمقابلہ طلاق دینے کے شوہر کا دوسرا نکاح کر لینا اور بیوی کو بالکل چھوڑ دینے کے مقابلے میں شوہر کا گھر میں ایک اور عورت کو لے آنا، یہ کم نقصان دہ ہوتا ہے عورت کے لیے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جو ناجائز رشتہ اگر کوئی مرد قائم کر لے، وہ تو کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، اس سے بیوی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر نکاح کے ذریعے وہ کسی عورت کو اپنے گھر میں لائے تو وہ رشتہ ایک قاعدے کے تحت قائم ہوتا ہے، پھر اس میں عدل قائم کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ بیویوں کے درمیان مساوات اور برابری کا سلوک کرتا ہے۔ تو اگرچہ کہ ایک سے زیادہ نکاح ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں ابھی ہم لوگ بھی اس سے مناہی کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں مزاج میں سماجی طور پر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ مسئلے کا حل ہوتا ہے کہ شوہر کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ تم بیوی کو چھوڑو مت، اگر ایسا ہی ہے تو تم دوسری شادی کر لو، اس کو بھی رکھو اور دوسری بیوی کو بھی لے آؤ۔ تو اس سے عورت کی دشواریاں کم ہوتی ہیں۔ اب اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی پولیگیمی کی، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، تو اس سے بعض مواقع پر خود عورتوں کے لیے دشواری پیدا ہوگی۔ بعض دفعہ عورتیں خود کہتی ہیں کہ آپ ان کو آمادہ کیجئے، یہ دوسری شادی کر لیں لیکن مجھے طلاق نہ دیں، میرے بچوں کی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ تو ایسے موقع پر
یہ جو شریعت کی گنجائش ہے یہ کام آتی ہے، اور وہ راستہ اس کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ اس میں پہلے سے کورٹ کے فیصلے کے تحت تو اجازت مل ہی چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ قانون کا حصہ بھی بن جائے۔ یہ جو لیو ان ریلیشن شپ ہے، جس میں نکاح کے بغیر ایک بالغ مرد و عورت آپسی رضامندی سے اپنا جسمانی رشتہ قائم کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، تو غالب گمان یہی ہے کہ اس میں اس کی بھی گنجائش پیدا کی جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ لوگ ایک طرف پولیگیمی کو منع کرتے ہیں، جس میں قانونی طور پر ایک دوسری بیوی کو آدمی لاتا ہے، اور لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دیتے ہیں، جس میں غیر قانونی طور پر کسی عورت کو اپنی زندگی میں لایا جاتا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ اگر اس طرح کی بات شروع ہو جائے تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور ہماری اخلاقی زندگی کتنی تباہ ہو جائے گی۔ کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے کیا اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ نکاح کے بغیر اس کی زندگی گزرے؟ اور پھر اگر زندگی اس کے ساتھ گزری تو ہوتا یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ وقتی محبت کا بخار اتر جاتا ہے، اور بیچاری عورت بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتی ہے، اور اگر بچے ہو گئے تو ان کا کوئی مستقبل باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بلا بھی آئے گی اگر UCC آئے، اور اس کا زیادہ نقصان عورتوں کو ہوگا۔ یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں اس کا نقصان عورت کو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، اپنے بچوں کی زندگی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور جو مرد جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، وہ اپنی اپنی آرزویں اور خواہشیں پوری کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حصہ میراث کا مسئلہ ہے۔ یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد و عورت کو بیٹے اور بیٹی کو برابر حق میراث دیا جائے گا۔ یہ کہہ تو رہے ہیں یہ بات، ایک تو یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ آپ میں بہت سی مائیں ہوں گی، آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ آپ کا ایک بیٹا ہو جس پر ساری ذمہ داریاں ہوں، اور بیٹی ہو جس پر اپنی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو کیا ان دونوں کو حصے میں بالکل برابر کر دینا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ ایک بچہ آپ کا 2 سال کا ہے جو دودھ پیتا ہے یا آدھی چپاتی کھاتا ہے، اور دوسرا بچہ آپ کا 18 سال کا ہے جس کو باضابطہ کھانے کی ضرورت ہے، تو آپ دودھ پیتے بچے کو بھی یہ کہیں کہ اس کا حصہ بھی اتنا ہی ہوگا، اس کو بھی 2 روٹی ملی ہے تو 18 سال والے کو بھی 2 ہی چپاتی ملے گی۔ سوچئے یہ عقل میں آنے کی بات ہے، اور اس سے کیا انصاف کا تقاضا پورا ہوگا؟ تو ایک تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غالب امکان یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس قسم کا قانون لائے تو وہ ہندو کورٹ کے مطابق لائیں گے۔ تو ہندوؤں کے ہاں جوائنٹ پراپرٹی کا تصور ہے، حصہ تو دونوں کا برابر ہے، لیکن اس کی تقسیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تمام فریق اس کی تقسیم پر راضی نہ ہو، کیونکہ اس سے ان کو ٹیکسز میں بھی بہت فائدہ ملتا ہے، اور کبھی ہمارے برادران وطن اس میں تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو عملاً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ بیٹے راضی نہ ہوں میراث کی تقسیم نہیں ہو پاتی ہے، بیٹی کو حصہ نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنے میں تو بہت دل فریب بات معلوم ہوتی ہے کہ بیٹے کے برابر ہمیں حصہ مل جائے گا، بیٹی کو بھی، لیکن عملاً ان کو جو جیسا سوچا جاتا ہے ویسا ہوگا نہیں۔ اور اس کی مثال اس وقت کا ہندو معاشرہ ہے۔ آپ کسی گاؤں میں جا کر آپ سروے کر لیجئے گھروں کا، یا شہر کے کسی محلے میں، ہندو اور مسلم دونوں گھرانوں میں، ایک تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بدبختی سے بیٹی کا، بہن کا حق نہیں دیا جاتا ہے،
لیکن اگر آپ کوئی سروے کریں گے تو ہندو سماج کا حال اس سے زیادہ برا ہے. تو اس لیے یہ جو یو سی سی کی بات کی جا رہی ہے، اخروی اعتبار سے جو نقصان ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیاوی اور سماجی اعتبار سے بھی اس میں عورتوں کا فائدہ نہیں ہے، ان کا نقصان ہی ہے. اس لیے آپ بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ سے کہا گیا ہے اور بورڈ کی طرف سے بار بار یہ بات اس کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا اعتراض داخل کریں، اور آپ جب یو سی سی کے خلاف اپنی رائے داخل کریں گے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ عورتوں کا نام لے کر ہی وہ یو سی سی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کا واضح جواب بھی ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے اس سمت میں محنت شروع کر دی ہے اور مختلف جگہ سے یہ جمع کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جلیسا یاسین صاحبہ ایک کام یہ کریں، چند دن باقی رہ گئے ہیں کہ روزانہ جو بہنیں اس میں جوائن کیا ہے انہوں نے ان سب کو فون کر کے یاد دلائیں کہ آج آپ کے ذریعے کتنے فارم پر کیے گئے، کتنے لوگوں کی طرف سے ویب سائٹ پر لا کمیشن کے جواب درج کرایا گیا. تو اس کو بار بار ان سے کہا جائے، اور دوسری بہنوں سے بھی. ان کو میں نے اس لیے کہا کہ وہ اس وقت اس کی کنوینر ہیں، تو آپ مختلف بہنیں زیادہ سے زیادہ بہنوں کو فون کر کے یاد دہانی کرائیں کہ آپ نے آج کچھ نام داخل کیے نہیں کیے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا اثر پڑے گا. بس اس وقت آپ لوگ اتنے ہی پر اکتفا کیجئے کہ جو لا کمیشن تک ہم اپنی رائے پہنچائیں. آگے کیا ہوگا اس کو انشاءاللہ جب اس کی ضرورت پیش آئے گی تو بورڈ کی عملہ کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس مسئلے پر غور کیا جائے گا، اور جو دوسری تدابیر ہو سکتی ہیں جو قانون کے دائرے میں ہوں، جو پرامن ہوں، جو انشاءاللہ مؤثر ہوں، اس کی کوشش کی جائے گی. ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، آپ لوگ دیکھ رہی ہوں گے ہر جگہ. کل بھی میں خود گیا تھا، جو تلنگانہ کے سی ایم ہیں، میں تو بورڈ کا ایک وفد بنا کر بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اسد الدین اویسی صاحب سے خواہش کی کہ ہم مولانا کا پہلی بار حیدرآباد سے ادھیکش بنے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں. تو اسد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ خود چلیں تو اچھا ہوگا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر گئے ہم لوگ. بہت اچھی بات ہوئی. انہوں نے اپنے بارے میں بھی کہا، ہم لوگوں نے یہ گزارش کی کہ آپ بیان بھی دیں ابھی، اور پارلیمنٹ میں اس کو پوری قوت کے ساتھ آپ کے لوگ اپوز کریں، اور ہم اس کے لیے ان کو مواد بھی دیں گے بحث کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا اور بھی کئی اپوزیشن لیڈروں کا، کئی اپوزیشن پارٹیوں کا کے لیڈروں کا ذکر کیا کہ ہم ان سے بھی بات کریں گے اور سب لوگ مل کر پوری قوت کے ساتھ یو سی سی کی مخالفت کریں گے. تو ماشاءاللہ مختلف طرف سے مسلمانوں کے علاوہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کان درست کر دے اور ان کو عوام کی آواز سننے کی توفیق ہو. مشکل یہ ہے کہ ہماری حکومت نے صرف زبان اپنے پاس رکھی ہے اور کان سے کام نہیں لیتے ہیں. وہ مظلوموں کی اور ایک جمہوری ملک میں جیسے عوام کی آواز سنی جانی چاہیے وہ آواز نہیں سنتی ہے، لیکن انشاءاللہ ان کو سننی پڑے گی، اور ہم لوگ پوری قوت کے ساتھ کوشش کریں گے، اور سب بھائی بہن ایک دیوار بن کر اس کے لیے جد و جہد کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ان منتظمین کا کہ انہوں نے میری طبیعت کا خیال کرتے ہوئے مجھے پہلے ہی اظہار خیال کا موقع دے دیا. اللہ تعالی ہم لوگوں کا حامی و مددگار ہو. والسلام علیکم ورحمۃ